پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان سی بی ایم کے طور پہ ایک ڈی سی کا تحفہ دیا گیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہونا چاہیے. ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے, سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے اوپر ہم اپیل میں بھی جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی کراچی میں ڈی سی سینٹرل تعیناتی کے خلاف پی ٹی آئی کا عدالت جانے کا اعلان. حلیم عادل شیخ کہتے ہیں مولانا کے بھائی کو ڈیل کے ٹوکن کے طور پہ ڈی سی لگا دیا گیا. تعیناتی توہین عدالت ہے. سندھ میں جعلی ڈومیسائل کے ساتھ جعلی ڈی سی آ گئے. کے پی حکومت ضیاء الرحمان کو واپس بلائے. ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں, ہمارے پاس ان سے اچھے افسران ہیں. پی ٹی آئی حکومت کے بروقت اقدامات اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ثمرات. کرونا کیسز اور اموات کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری. 24 گھنٹوں میں 1226 کیسز رپورٹ. کرونا کے 35 مریض جاں بحق. اموات کی تعداد 5822 ہو گئی. کرونا کی روک تھام کے لیے عید پر پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ. مویشی منڈیوں کے اوقات کار بڑھانے کا اختیار ڈپٹی کمشنرز کو تفویض. مانسون کا تیسرا سپیل. کراچی کے مختلف علاقوں میں پھوار. کلفٹن شارع فیصل کے اطراف بوندیں برسی. آج شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. حیدرآباد, مٹیاری, میرپور خاص, جیکب آباد, سجاول اور جعفر آباد میں موسلا دھار بارش. عمرکوٹ کی اہم شاہراہیں ڈوب گئیں. مختلف علاقوں میں پانی جمع. اسلام آباد, راولپنڈی اور مضافات میں بھی موسلا دھار بارش. راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب. کٹاریاں کے مقام پر نالا لئی میں پانی کی سطح 10.2 فٹ ریکارڈ. کراچی سے خیبر اور کشمیر سے گوادر. ملک بھر میں مہنگائی کی لہر. آٹا, چینی, دالیں, سبزیاں سب غریب کی پہنچ سے دور. فیصل آباد میں ذخیرہ اندوزوں نے گندم کا مصنوعی بحران پیدا کر دیا. دکانداروں نے فی کلو آٹے کی قیمت میں 15 سے 20 روپے کا اضافہ کر دیا. پاک پتن میں چینی 90 روپے تک پہنچ گئی. کوئٹہ میں فی کلو چینی 95 روپے میں فروخت. شہریوں کا کہنا ہے ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹی مکمل غیر فعال ہے. حکومت نے عوام کو گرا فروشوں کے سپرد کر رکھا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا آٹا چینی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم. عثمان بزدار کا کہنا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ہر اقدام کیا جائے. نرخوں میں خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں. عملی کارروائی کر کے رپورٹ دینے کا حکم. اشیاء ضروریہ کی ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت یقینی بنانے کی ہدایت. بقرعید سے پہلے آخری اتوار چھٹی کے دن مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر. کہیں خریداروں کا رش تو کوئی خریداروں کا منتظر. شہریوں کو تگڑے بیل اور خوبصورت بکروں کی تلاش. سہراب گوڈ کراچی کی مویشی منڈی میں بھاؤ تاؤ جاری. اونچے قد کے اونٹوں کی قیمتیں بھی اونچی. لاہور میں خریدار صرف صحرائی جہاز کو دیکھنے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں. حکومت مدت پوری ہونے سے 1 منٹ بھی پہلے کہیں جانے والی نہیں. مخالفین کو ملک کا آگے بڑھنا ہضم نہیں ہو رہا. ان کو صبر کرنا چاہیے. گورنر پنجاب محمد سرور کہتے ہیں عمران خان نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچایا. وہ ملک کو کرپشن سے بھی پاک کریں گے. سیاسی انتقام پر نہیں, آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان میں اسلام کو ٹک ٹاک سے خطرہ ہے, نہ ہی کتابوں سے, لیکن فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم اور شدت پسندی سے خطرہ ضرور ہے. فواد چودھری کا ٹویٹ لکھا محلوں میں مقید حضرات احتیاط کریں, ایسی آگ کو ہوا نہ دیں کہ خود جل جائیں. پنجاب میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے, ہر ممبر روز نئی تحریک لے کر آ جاتا ہے. بتایا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوا تو اسلام خطرے میں ہے. یہ خطرناک رویہ ہے, اس سے ہم فرقہ وارانہ مذہبی شدت پسندی کے گرداب میں دھنستے جائیں گے. نیب قوانین میں مجوزہ ترمیم کیا ہوگی؟ مسودے کی کاپی ARY نیوز نے حاصل کر لی. حکومت کی چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز. ٹرائل احتساب عدالتوں سے فوجداری عدالتوں کو منتقل ہوگا. عوامی عہدہ نہ رکھنے والے سے تعلق والے شخص پر اطلاق نہیں ہوگا. عوامی عہدیدار کے خلاف منصوبے میں قواعد کی بے قاعدگیوں پر اطلاق نہیں ہوگا. عوامی عہدیدار کے زیر کفالت یا بے نامی دار پر فائدہ اٹھانے پر اطلاق ہوگا. مجوزہ قوانین میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی بھی تشریح کی گئی ہے. مسودہ پارلیمانی کمیٹی قانون سازی میں اپوزیشن کو مشاورت کے لیے پیش کر دیا گیا.
पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले कहां से होते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान दुश्मन तंजीमों को बेनकाब कर दिया। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है। कालादम टीटीपी और जमातुल अहरार दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कालादम तालिबान क़यादत अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करवाती है। रिपोर्ट में भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। भारत पर दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ एक्शन के लिए आलमी दबाव बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, भारत खित्ते में दहशतगर्दी करा रहा है, इसका जवाब देना होगा। मकबूजा कश्मीर का फौजी मुहासरा फ़िरकावारियत की हद तक जा पहुंचा है। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक उरूज पर है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं, भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ाने के लिए कोरोना को बहाना बना रहा है। आलमी हुकूक इमदादी ग्रुपों को मकबूजा कश्मीर तक रसाई हासिल करनी चाहिए। गवादर में बैनुल अक़वामी शहर बनने का पोटेंशियल मौजूद है। गवादर बंदरगाह मुतहर्रिक और फ़ाल बंदरगाह साबित होगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का गवादर बंदरगाह कोस्ट लाइन पर ट्वीट। लिखा, सीपैक के तहत गवादर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। कोरंगी कराची में चमड़ा चौरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। धुआं भर जाने से फैक्ट्री के 2 मुलाजिमीन की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा में कौमी शाहरा पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। लाहौर के इलाके सुंदर में ट्रेलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। काजी अहमद लिंक रोड नवाबशाह पर ट्रक और कार में टक्कर, 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। हज की तैयारियां। आज़मीन हज सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से मक्का मुकर्रमा पहुंचने लगे। मिना जाने से पहले आज़मीन 8 ज़िलहज तक करंतना में रहेंगे। सऊदी हुकूमत ने रवां साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 ज़बानों में नशर करने का फैसला किया। और कोयटा में कबूतरबाजी का मुकाबला। सबसे ज्यादा तवील उड़ान भरने वाले कबूतरों के मालिकान को ट्रॉफी से भी नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहलूद नदीम और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।